بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا سوال کرو ہمارے لیے، دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونها اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال فرمایا، انہ یقول بے شک وہ رب کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها خوب گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو ان کو گائے کا حکم ہوا تھا، پہلے پوچھنے لگے عمر کیسی ہو، انہیں بتلایا گیا درمیانی ہو، نہ بڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو۔ پھر وہ کہنے لگے بھی تمہیں جب کہہ دیا گیا ففعلوا ما تؤمرون، پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا ففعلوا ما تؤمرون، جب تمہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو تو کر دو، اس میں رنگ پوچھنے والی کون سی بات ہے بھی؟ تو یہ ایسے ہی خواہ مخواہ وہ کہہ رہے تھے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں یہ کرنا نہ پائے۔ تو قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء زرد رنگ کی ہو، یہ زرد رنگ اس لیے تھا کہ زرد رنگ ان کے ہاں عبادت کی جاتی تھی، اس رنگ کی، اس رنگ کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اس، چونکہ ان کے باطل عقیدے کی نفی تھی کہ وہ لوگ گائے کو مقدس سمجھتے تھے اور ساتھ زرد رنگ کو مقدس سمجھتے تھے، تو ان دونوں چیزوں کو قربان کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ بہرحال ان آیات میں ہمارے لیے یہ ایک بالکل واضح پیغام ہے، واضح سبق ہے کہ انسان کو بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ کثرت سوال یہ ایک قباحت کی علامت ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اچھا نہیں سمجھا گیا تھا، اور آج بھی یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو سوال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے ایسے سوال کرنے چاہیے، لیکن جن کا تعلق نہ عمل کے ساتھ ہے نہ عبادت کے ساتھ ہے، ایسے معلوماتی سوال لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، یا کسی کا علم چیک کرنے کے لیے سوال، یا ایسے ہی ایک چیز کا پتہ بھی ہے۔ بعض لوگ، میں خود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جانتا بھی ہوں، انہوں نے چند سوال رکھے ہیں، جس بھی مولوی سے ملنا نا وہ سوال ان سے پوچھ لینے ہیں، اور بس ایسے ہی مولویوں کا علم چیک کرنے کے لیے وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے، ان کے جوابات کا وہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا حج کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، حج کرو۔ تو قال رجل اکل عام، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، جی ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ اس نے پوچھا، جی ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے یہ سوال کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں، لوجبت، تو یہ حج واجب ہو جاتا۔ پھر میں جب خاموش رہا تو بھی خاموش ہو جا، کیا ضرورت ہے تجھے پوچھنے کی بار بار کہ حج فرض ہے؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر حج فرض ہو جانا تھا، پھر ہر سال حج کرتے رہنا۔ تو جب ایک عام حکم ہے، اللہ نے فرض کیا، ٹھیک ہے زندگی میں حج کر لو بس، ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے یہ بار بار پوچھنے کی؟ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے کرو، ٹھیک ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا، ثم قال ذرونی ما ترکتم، اور جن چیزوں کے بارے میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو، یعنی جن چیزوں کے بارے میں وضاحت نہ کروں ان میں تمہارے لیے گنجائش ہے، نرمی ہے، تو خواہ مخواہ اپنے اوپر سختی کیوں کرتے ہو؟ تو جن چیزوں کے بارے میں وضاحت نہ کروں، میں چھوڑ دوں، تم مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھے سوال کر کے ان چیزوں میں سختی مت لاؤ، نرمی رہنے دو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإنما ہلاک من کان قبلکم بکثرۃ سؤالہم، تم سے پہلے قومیں کثرت سوال کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، وہ زیادہ سوال کرتی تھی اور ان پر مشکلات آتی گئی کہ حتیٰ کہ وہ تباہی کے دانے پر جو ہے پہنچ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اختلافہم علی انبیائہم،
ایک تو ان کی تباہی کا سبب کثرت سوال تھا، اور دوسرا ان کی تباہی کا سبب انبیاء سے اختلاف۔ تو جب زیادہ سوال کرنے ہیں پھر بات تو ماننی نہیں ہوتی، تو پھر انبیاء سے اختلاف ہوتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بات تم مان نہیں رہے، دل تمہارا قبول نہیں کر رہا، پھر بار بار سوال کرتے ہیں، تو پھر یہ انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے اور کثرت سوال کی وجہ سے فرمایا قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں جتنی طاقت ہے کر لو، اور جس سے منع کر دوں اس سے تم جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو بہرحال انسان کو زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کان ینہا عن کیل وکال، کیل کال سے منع کیا، کیل اور کال سے منع کیا، ایسا کہا گیا، اس نے کہا، یہ ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح کثرت سوال بھی نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، بالکل جو حکم آتا تھا اللہ دیتا تھا بس وہ مان لیتے تھے، بس زیادہ سوال نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ آج ہی ہے لوگوں نے سوال رکھے ہوتے ہیں، علماء کا جو ہے وہ علم، اب بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، سچی بات ہے ان کا دین اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، صرف معلوماتی طور پر۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت کی تھی، اصحاب کاف کا کتا کس رنگ کا تھا، کس نسل سے تھا، بھی تجھے اس سوال سے کوئی مطلب ہے؟ وہ کسی بھی قدر کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اصحاب کا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی بھی رنگ کی ہو، کسی بھی نسل کی ہو، تمہیں کوئی مطلب ہے؟ اچھا، ایک تو سوال کرنے والے اخیل کرتے ہیں، اوپر سے جواب دینے والے بھی لمبی چھوڑتے ہیں، پھر وہ جو ایسے تھا، وہ جو ویسے تھا، وہ جو ایسے تھا، وہ جو ویسے تھا۔ اچھا، عبادت کسی ایک نے نہیں کرنی اور سوال سب نے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ انسان وہ سوال کرے جن کا عقائد کے ساتھ تعلق ہو، عبادات کے ساتھ تعلق ہو، ایسے سوال کرنے چاہیے، لیکن بے فضول سوال جن کا نہ عقیدے سے، نہ مسائل سے، احکام سے کوئی تعلق ہے، ایسے انسان نے معلوماتی سوال رکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال بعض اوقات ایسے سوال جن کا خاص طور پہ جان پانا ممکن نہیں ہے تو وہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر قیامت کے احوال، اللہ کے اسماء و صفات، ٹھیک ہے نا، اللہ روح کے متعلق سوال کرنا، عالم برزخ کے متعلق بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں عالم برزخ کے حوالے سے۔ بھی جب ایک چیز کا علم ہی اللہ کے پاس ہے تو آپ کیسے کسی کو جواب دے سکتے ہیں؟ فرشتے کیسے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے آتے ہیں بس، ٹھیک ہے، کیسے آتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اس کا سوال و جواب کیسے ہوتا ہے، ہوتا سب کا ہے لیکن ثم اماتہ فاکبر۔ اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا میں ہر کسی کو قبر دیتا ہوں، تو چاہے وہ مٹی کی قبر ہو، پانی کی قبر ہو، جیسی بھی ہو، اللہ اس کو قبر دیتا ہے اور وہاں فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوال کرنا، جس طرح کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے وہ استوا علی العرش کا مفہوم کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اب ایسے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں وہ کیسے ہوگا، اللہ کھڑا ہے، اللہ بیٹھا ہے، یہ فضول سوال ہے سارے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جان پانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا عرش کے متعلق، تو انہوں نے جواب دیا استوا معلوم، ٹھیک ہے، اللہ عرش پہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے، والایمان واجب، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، والکفیت مجہول، اور اس کی کفیت مجہول ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو محدثین ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزیں جن کا جان پانا ممکن نہیں ہے، یا ایسی چیزیں جو معلوماتی ہیں وہ سوال نہیں کرنے چاہیے، احکام و مسائل کے متعلق جو ہے وہ سوال کرنے چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعموا، ایک لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، لوگوں نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا، یہ جملہ بولنا غلط ہے۔ لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، یہ جملہ بولنا غلط ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس تحقیق بات ہو تو آپ وہ بات کریں جس بات کی تحقیق ہونی۔ لوگ کہتے ہیں جی، اور لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں جو لو جی میں نے مولویوں سے سنا ہے، بھی کس مولوی سے سنا؟ بس جی میں نے سنا ہے، ایسے کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہو، مولویوں سے سنا ہے، فلاں نے ایسا کہا کسی نے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا زعم، لوگ گمان کرتے ہیں، یہ جملہ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر سرگوشیوں میں جو ہے وہ خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کان کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، فلاں دیکھو فلاں دیکھو فلاں دیکھو، یہ خیر پر مبنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانوں میں فضول سرگوشیوں کرنا، اور لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ آج کل تو سیاسی ماحول ہے، تو سیاسی ماحول میں تو یہ چیز عام چلتی ہے کہ فلاں حکمران کے لوگ ایسا کہتے ہیں جی، فلاں نے ایسا کہا جی، فلاں لیڈر نے ایسا کہا جی، پتہ نہیں یار اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔
اور اگر اس نے کہا بھی ہے تو اس کی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم پہلے تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے، آیا یہ سچ بات بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں ایسے الزام تراشی کر دے اور ہم اس کو مان لیں، یہ مان لینا غلط ہے، اس لیے پہلے تحقیق جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کسی کی بات کو تسلیم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔